دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبھی کو زندگی عطا فرمائی اور ایک وعدہ پوری انسانیت سے کیا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے ہر ایک سے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میرے ہی ذمے تمہاری روزی کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہی روزیوں کا دینے والا ہے، اس لیے اس روزی کے چکر میں پڑ کر تم لوگ اپنی آخرت کو برباد مت کرنا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ بھی ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی لکھواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کہ اس کی روزی کو لکھو، اس کی عمر لکھو، اس کی موت لکھو، یہ کب تک زندہ رہے گا، کہاں اس کی موت واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی روزی فراہم فرمائے گا۔ یہی بات اگر مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جتنے بھی زمین پر رینگنے والے، چلنے والے اور کسی بھی اعتبار سے وہ زمین پر موجود ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذمے ان کی روزی ہے۔ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی کے جو مقامات ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو ہے میدان محشر میں اور قبر میں کیا حالات آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ جب مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اللہ نے ہماری روزی پہلے سے متعین کی ہے، اب اگر ہم شریعت کے خلاف جا کر اس کو کمانے کی کوشش کریں گے، کتنی بھی کوشش کر لیں، راتوں دن ایک کر دیں، صبح کو کمائیں، شام کو کمائیں، اپنے آپ کو گھلا دیں اس کے اندر، لیکن یاد رکھیں تقدیر میں جو روزی اللہ نے لکھ دی ہے اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں کما سکتا کوئی آدمی۔ اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو اب ضرورت کیا ہے کہ پوری رات جو ہے مسلمان پریشان ہے، دنوں رات لگا ہوا ہے، اس نے اس روزی کے چکر میں نماز کو اٹھا کے پھینک دیا، اس نے شریعت کو ہٹا کر پھینک دیا، ہر وقت یہ ہے کہ مجھے کمانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تیری تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے کر محنت، 1 روپیہ تو اس سے زیادہ کما کے دکھا دے، 1 روپیہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ ترقیات پر دکھائی دے رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے زیادہ محنت کری تو اس لیے اس کے پاس زیادہ دولت ہے۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں بغیر محنت اتنی الٹی سیدھی حرکتوں کے بعد بھی اتنا ہی پیسے لکھا تھا، لیکن وہ سود کی طرف چلا گیا، بیہودہ باتوں کی طرف چلا گیا، حرام مال کی طرف چلا گیا، اس نے الٹا سیدھا وہی پیسہ جمع کیا ہے جو پیسہ اللہ نے اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا تھا۔ اس لیے شریعت پر رہیے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزقون الطیور، اللہ تمہیں بھی ایسے ہی روزی فراہم کرے گا جیسے کہ چرند اور پرند کو اللہ تعالیٰ روزی فراہم کرتا ہے۔ تغدو خماسا، صبح کو پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں وَتَرُوحُ بِطَانًا، اللہ تعالیٰ ان سب کے پیٹ کو بھر دیتا ہے۔ ایسے اللہ کہتا ہے اپنے اللہ پر بھروسہ کرو، تھوڑی بہت محنت کرنے کے بعد اتنا زیادہ پاگل نہ ہو جاؤ، اتنے زیادہ بیگانے نہ ہو جاؤ کمانے کے چکر میں کہ نہ ماں باپ کو وقت ہے، نہ رشتہ داروں کو وقت ہے، نہ معاشرے سے کوئی تعلق ہے، ہر وقت کمانے میں لگا ہوا ہے، رات بھی کمانے میں، دن بھی کمانے میں، ہر وقت جو ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔
دوسروں کو دینے کا وقت ہی نہیں ہے، پیسہ پیسہ، دولت دولت۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اتنا زیادہ بیگانے مت ہو جاؤ، اللہ ہی نے روزی کا معاملہ اپنے اوپر رکھا ہے۔ جب روزی اللہ کے اختیار میں ہے تو شریعت کی نگاہ میں جتنی محنت کرنے کی اجازت دی گئی ہے اتنی محنت کرو، بھروسہ اپنے اللہ پر رکھو، اللہ ہی تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے۔ لیکن آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ میں ہوں رزاق، محنت کر رہا ہوں، رات و دن ایک کر دوں گا، نہ ہر وقت محنت میں لگا رہوں گا، مجھے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقیات حاصل کرنی ہے۔ جیسے کہ یہ اپنی تقدیر سے آگے بڑھ کر دکھائے گا، جیسے کہ اللہ نے اس کی عمر میں جو وقت رکھا ہے اس عمر سے آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات میں نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ پاگل مت بنو، بیگانے نہ بنو کہ رات کو بھی کام، دن کو بھی کام، صبح کو بھی کام، دوپہر کو بھی کام، ہر وقت مسلمان صرف اسی تگو دو میں لگا ہوا ہے اور سمجھتا ہے میں خالق ہوں، میں ہوں سب کچھ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ذہنوں کی اصلاح کر رہا ہے۔ تمہارا پروردگار اللہ ہے، توکل رکھو اپنے اللہ پر، جتنی محنت کر سکتے ہو اپنے جسم کے لحاظ سے شریعت جتنی اجازت دے رہی ہے اتنی محنت کرو، اتنا زیادہ پڑو مت چکر میں، اللہ نے جو روزی لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی صاف کیا کہ یہ نہیں کہ گھر میں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، جتنی روزی ہے یہی آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرا گھوڑا ہے، میں اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اللہ کے حوالے کر دوں، ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے باندھ دے پھر اپنے اللہ پر بھروسہ کر۔ یاد رکھ تو 50 رسیوں میں باندھ دے، اگر اللہ پر تو بھروسہ نہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں یہ چیز نہیں رہ سکتی ہے۔ کام تو ہمیں کرنے ہیں، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم جو ہے کاروبار کے اندر ہمیں نظر آتا ہے منافع ہوگا، جمع تو جمع، جتنی جمع ہے اس سے ڈبل منافع ہونے والا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے، جمع بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے تیری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہی ملے گا، کتنی کوشش کر لے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت میں محنت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا گاتا ہے، آخرت کو بھول گیا، شریعت کے احکامات کو فراموش کیا، اسلام کو فراموش کیا، بس ایک دھن ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی ہے، آگے بڑھنا ہے، دکھانا ہے لوگوں کو۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، قیامت میں اسے کچھ نہیں ملنا اور دنیا میں اتنا ہی ملے گا جو میں نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوگا۔ اب تقدیر کا تو کسی کو نہیں پتا، کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے آخرت کمانے کا اختیار مسلمان کو دیا، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے کہا دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، جب تمہارے لیے بنائی ہے تو جیسی دنیا میں رہو گے میں تمہیں دنیا دوں گا، لیکن آخرت کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو آخرت کی محنت کرے گا اس کو آخرت ملے گی، ہر ایک کو آخرت ملنے والی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کر لینا، بس جتنا تقدیر میں ہے ملے گا انشاءاللہ، کوئی نہیں چھین سکتا۔ علماء نے لکھا ہے جب تک اس کی تقدیر کی رزق پوری نہ ہو جائے گی اسے موت نہیں آ سکتی، اپنی رزق کھا کر جائے گا یہ، جب تک اس کی روزی ختم نہیں ہوگی یہ جا نہیں سکتا اس دنیا سے۔ بس شریعت یہ کہتی ہے شریعت کے دائرے میں محنت کرتے رہو، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، حلال کھاؤ، حلال۔ رسولوں سے اللہ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو حلال کھاؤ، جب حلال کھاؤ گے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کی توفیق ہوگی، تمہیں اچھے اعمال کی توفیق ہوگی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو تمہارا پروردگار تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تو توکل کس پر کرنا ہے؟
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا کہ فلاں نے اتنی محنت کری آگے بڑھ گیا، وہ محنت سے نہیں بڑھا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا۔ محنت سے اگر سب کچھ ہوتا تو بڑے بڑے مزدور دنوں رات ایک کر رکھے ہیں، کیا وہ محنت کی وجہ سے آگے بڑھ گئے؟ محنت سے نہیں ہوتا، تقدیر سے ہوتا ہے۔ اللہ تقدیر لکھتا ہے، تقدیر میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو عنایت کر دے۔ اب یہ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، اسلام کا باغی ہے، موحد ہے، ملحد ہے، اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الارض للہ، زمین میری ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، یاد رکھو اپنے بندوں میں سے میں جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ دیکھتا نہیں کافر ہے، دیکھتا نہیں مشرک ہے، دیکھتا نہیں یہودی ہے، دیکھتا نہیں میرا باغی ہے، کسی کو بھی دیتا ہوں۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن یاد رکھو آخرت میں مسلمانوں ہی کو عنایت فرماؤں گا، کافر کو نہیں ملنے والی۔ انجام کار اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں ہی کے لیے ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی روزی کمائیں گے، محنت کریں گے، لیکن شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اس کی وجہ سے ہماری دوسرے معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے کہ معاشرت سے کٹ گیا، صاحب نظر ہی نہیں آتے، کہاں ہے صاحب، کام 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 کام۔ کوئی زندگی ہے یہ کوئی زندگی ہے؟ اسے اپنی بہن کا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنے بھائی کا بھی حق ادا کرنا ہے، معاشرت میں جو پریشان ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، سارے معاملات لے کر چلنے ہیں۔ ایک نظام کے تحت اسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ صبح کو وہ کام کرے گا، اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن پیسہ کمانے کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، میں نے نیند جو ہے انسان کو سکون دینے کے لیے بنائی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگوں کی نیندیں کدھر کو پوری ہو رہی ہیں؟ ادھر لے گیا وہ 1 بجے 2 بجے 3 بجے، ادھر سو رہا ہے پڑا ہوا۔ پرندے کمانے نکل چکے ہیں، بڑے میاں سو رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو الٹ کر دیا، سب الٹا سیدھا کر دیے سارے معاملات ہم نے۔ شریعت پر آئیے، اس روزی کے چکر میں نماز نہیں چھوٹے گی صاحب، اس روزی کے چکر میں شریعت کے احکامات کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ملے تب بھی اچھا، نہ ملے اللہ ہی سب سے بڑا رزاق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ڈر کر زندگی گزارے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ایسی جگہ سے اللہ اس کے پریشانیوں کا حل کرے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کمانا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن شریعت کا جو حکم ہے اسے وہیں تک رکھیں، اتنا زیادہ مدہوش نہ ہو جائے کہ پوری اسلامیت کو چھوڑ کر جو ہے صرف اس دھن میں ہو کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے دکھانا ہے لوگوں کو، لوگ دیکھیں کیسا اسٹیٹس ہے اس کا، لوگ دیکھیں کیسا مال ہے۔ مال تو آ جائے گا لیکن شریعت پیچھے چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو جو ہے اپنے اللہ پر توکل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ صحیح جائز طریقے سے کمائیے، جتنا شریعت نے ایک مکلف بنایا ہے اتنا کمائیے، زیادہ چکر میں نہ پڑیے۔